الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین، آج ہماری اعتکاف سے متعلق یہ دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں اعتکاف کی اہمیت، ضرورت اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آج کی نشست خصوصاً معتکفین کے لیے ہے۔ معتکفین یعنی جو احباب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ان کے لیے ضروری چیزیں پیش کروں گا تاکہ ان کا اعتکاف صحیح ہو جائے، اور اعتکاف کے اندر کوئی کام ایسا نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہ پیش آئے جس سے ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے۔ میں نے بارہا پہلے بھی آپ سے کہا ہے، انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کام کے کرنے سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے اس تعلق سے علم حاصل کرے۔ کسی بھی چیز کے قبولیت کے لیے پہلی چیز ہے اس کا صحیح ہونا، اور کسی بھی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے ضرورت ہوتی ہے علم کی، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو علم ہوگا وہ عمل صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا تو انشاءاللہ قبول ہوگا۔ تو کم از کم اتنی چیزیں جس سے ہم صحیح عبادت کو صحیح کر سکیں، اتنا علم تو ہمیں حاصل ہو۔ تو انشاءاللہ میں آج ضروری چیزیں آپ کے سامنے اتنی رکھ دوں گا تاکہ ایک معتکف اپنا اعتکاف کا وقت صحیح گزار سکے، اور اس کے اعتکاف کے اندر کوئی چیز ایسی پیش نہ آئے جس سے اس کا اعتکاف خراب ہو۔ سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ حدود مسجد کا خاص خیال رکھیں۔ اعتکاف کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جس مسجد میں اعتکاف کریں، اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ مسجد کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو حدود مسجد کے شمار کیا جاتا ہے، اور کچھ حصہ مسجد کا ایسا ہوتا ہے جو خارج مسجد شمار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وضو خانے جو ہیں وہ سب خارج مسجد میں بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اعتکاف کرنے والا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بنا ضرورت اگر وہ خارج مسجد یعنی حوض ہے، نل ہیں، وضو کی جگہیں ہیں، وہاں چلے جاتا ہے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو خارج مسجد ایسے ہی جہاں جنازے کی نماز ہوتی ہے وہ بھی خارج مسجد ہوتا ہے۔ تو مسجد کا کچھ حصہ حدود مسجد ہوتا ہے، کچھ حصہ خارج مسجد ہوتا ہے۔ آج ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ حدود مسجد کا کوئی حصہ کون سا ہے۔ تو سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے، جس مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں، آپ وہاں کمیٹی سے، ذمہ داروں سے، بلکہ میں ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، متولیوں سے گزارش کرتا ہوں، ٹرسٹیز سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اعتکاف سے پہلے لوگوں کو بتائیں، اور وہاں اس طرح کی نشاندہی کر دیں، وہاں ایسے بورڈ لگائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حصہ حدود مسجد ہے، یہ حصہ خارج مسجد ہے، تاکہ کوئی اعتکاف کرنے والا اس حصے میں نہ جائے جس سے اس کا اعتکاف خراب ہو جائے۔ تو پہلا کام مسجد کے اندر، حدود مسجد کے اندر رہنا ہے، مسجد کے حدود سے باہر ہمیں بالکل نہیں نکلنا ہے، اس سے ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ہمیں ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ ہم 10 دن بیٹھیں گے تو صحیح، لیکن جو ثواب ہمیں ملنا چاہیے اس ثواب سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز تھی حدود مسجد۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اعتکاف کے صحیح ہونے کی کچھ شرائط ہیں، وہ تقریباً 6 شرائط ہیں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر وہ شرائط ہوں گے تو ہمارا سنت اعتکاف صحیح ہوگا۔ نفل اعتکاف کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ سنت اعتکاف، واجب اعتکاف جو ہوتا ہے اس کے لیے باقاعدہ کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل و بالغ ہونا، نمبر 3 نیت کا ہونا، نمبر 4 مرد کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں 5 وقتہ نماز باجماعت سے ہوتی ہو۔ ایسی نہ ہو کوئی ویران مسجد ہو، اس میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف اس مسجد میں جس میں 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیا جاتا ہو، امام مؤذن ہو۔ نمبر 5 معتکف کا روزے دار ہونا، یہ خاص چیز خیال رکھیں۔ اگر سنت اعتکاف ہم کر رہے ہیں، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اگر ہمارا روزہ ٹوٹ گیا یا کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے ہم نے روزہ نہیں رکھا، تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، آپ کا اعتکاف بھی باقی نہیں رہا۔ تو ضروری چیز ہے اعتکاف کے لیے کہ روزہ ہونا۔ اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو سنت اعتکاف بھی آپ کا ٹوٹ جائے گا، اب آپ کو وہ اعتکاف نفل ہوگا، وہ سنت نہیں رہے گا۔ نمبر 6 معتکف کا جنابت سے پاک ہونا، یعنی وہ ناپاک نہ ہو۔ ناپاک کو تو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اعتکاف کی تو کہاں اجازت ہوگی۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، ان بات کا خاص خیال رکھیں، یہ سنت اعتکاف کے لیے یہ شرائط ہیں۔
اچھا، نمبر 3، وہ کیا چیزیں ہیں وہ کیا عذر ہیں جس کی وجہ سے انسان حدود مسجد سے باہر نکل سکتا ہے جس سے اس کا اعتکاف بھی خراب نہ ہو؟ تو وہ 3 عذر ہیں۔ نمبر 1، طبعی ضرورت سے انسان حدود مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ طبعی ضرورت مثلا استنجا وغیرہ، پیشاب پخانہ، یہ انسان کی طبعی ضرورت ہے، انسان اس کے لیے حدود مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ نمبر 2، شرعی ضرورت۔ شرعی ضرورت کی کیا مطلب؟ شرعی ضرورت کہتے ہیں کسی مسجد کے اندر آپ اعتکاف کر رہے ہیں، وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، تو جمعے کی نماز کے لیے آپ کی مسجد سے نکل سکتے ہیں اور کسی جو قریب کی مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں جمعے کی نماز ادا کریں اور جلدی وہاں سے فارغ ہو کر سیدھے اپنے اس مسجد میں آ جائیں جہاں آپ اعتکاف کرتے ہیں۔ نمبر 3، اضطراری ضرورت۔ اضطراری کی ضرورت کا کیا مطلب؟ اللہ حفاظت فرمائے، کوئی مسجد منہدم ہو رہی ہو، اچانک وہ مسجد منہدم ہو گئی یا گر رہی ہے وہ مسجد، تو انسان باہر نکل رہا ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ پیش آیا، اس کو فوراً کوئی زلزلہ، کوئی ایسی چیز آئی کہ جس سے مسجد کے گرنے کا خوف ہے اور وہ باہر نکلا، تو یہ اضطراری کیفیت سمجھی جاتی ہے، اضطراری حالت ہے۔ یا کوئی ایسا دشمن، کوئی ایسا ظالم اندر آ گیا کہ مجبور ہو کر انسان کو وہاں سے نکلنا پڑے، تو اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ 3 مجبوری ہیں، 3 ضرورت ہیں کہ انسان اگر حدود مسجد سے ان وجہ سے نکلتا ہے، 3 وجہ سے حدود مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی عذر سے اگر مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، نماز جنازہ مسجد میں جب ہوتی ہے، معتکف نماز جنازہ کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتا۔ مسجد کے جس حصے میں بعض مساجد کے اندر جگہ ایسی بنا دی جاتی ہے جہاں جنازے کی نماز ہوتی ہے، تو وہ جگہ عمومی طور پر خارج مسجد شمار ہوتی ہے جہاں جنازے کی نماز ہوتی ہے۔ معتکف خارج مسجد میں اگر چلے گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے نماز جنازہ کے لیے بھی اس کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ استنجے کے لیے کہیں گیا ہوا تھا، اب واپس آ رہا ہے، نماز جنازہ تیار ہے، تو وہ اگر نماز جنازہ پڑھتے ہوئے آ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ وہ باہر گیا ہوا تھا استنجے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، وہاں سے آتا ہوا نماز تیار کھڑی ہوئی، نماز پڑھ لی، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن حدود مسجد میں ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، خالی جنازے کی نماز کے لیے نکل کر اگر وہاں جا رہا ہے تو اس سے بھی اس کو اجازت نہیں ہے۔ نمبر 4، خواتین جو اعتکاف کرتی ہیں وہ اپنے گھر کے کسی بھی کمرے کو اپنا اعتکاف کی جگہ بنا سکتی ہیں۔ وہ کمرہ ان کے لیے مسجد کا حکم رکھے گا، اس کمرے سے بلا ضرورت وہ خواتین باہر نہیں نکلیں گی۔ اعتکاف کرنے والی جو خواتین ہیں، اگر وہ بلا کسی ضرورت کے گھر کے صحن میں نکل کے آ جاتی ہیں، ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بلا ضرورت وہ کمرے سے نہیں نکلیں گی۔ وہ بھی اب یہی 3 ضرورت جیسے میں نے اوپر بتائی، یا تو ان کو طبعی ضرورت ہو، اس میں لیے نہیں نکل سکتی ہیں، شرعی ضرورت تو ان کو نماز جمعہ تو ان کے لیے ہے نہیں۔ اگر ان کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی اضطراری حالت آ جائے، کوئی ایسا خطرہ ہو جان کا وہاں سے نکلنا پڑے، تو ایک مجبوری، باقی اس کے علاوہ کسی اور صورت میں وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ ہاں، لیکن خواتین کے لیے اندر ہی اپنی اعتکاف جس کمرے میں کر رہی ہیں، جو ان کا حجرہ ہے، جس کمرے میں اعتکاف میں بیٹھی ہیں، وہ وہاں البتہ اگر وہ کوئی گھر کا ایسا کام ہے، سبزی وغیرہ ہے، کوئی ایسی چیزیں کاٹنا ہے ان کو، تو اس کے لیے ان کو اجازت ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ معتکفہ عورت زیادہ وقت عبادت میں گزارے، کوشش کرے یہ بھی دوسرے ہی انتظام۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہے سنبھالنے والا اور مجبور ہے، اس کو کرنا پڑ رہا ہے، تو اگر یہ کام وہ اندر اپنی اعتکاف والے کمرے میں بیٹھ کر لیتی ہے تو اس کے اعتکاف کے اندر کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ تو تقریباً یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تو حدود مسجد سے متعلق، دوسرا شرائط، اور تیسرا کن وجوہات سے، کن عذروں سے باہر نکل سکتا ہے وہ، نمبر 4 نماز جنازہ، نمبر 5 خواتین، یہ 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اب کچھ ہدایات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، بلا ضرورت آپ حوض کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔ ہوتا ہے کہ انسان چلو بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر حوض کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر آپ بغیر ضرورت کے آپ جاتے ہیں، آپ کا وضو، اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے آپ کا وضو ہے لیکن پھر آپ وضو کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ جب وضو ہے
دوبارہ وضو کرنے کے بھی لیے آپ کو ہو اس کے پاس جائیں گے تو اس سے اعتکاف کی ٹوٹے گا اس سے اعتکاف۔ اس لیے بنا ضرورت آپ اعتکاف کی جگہ سے نہیں، بلا ضرورت حوض اور ان جگہوں سے، نل کی جگہ جہاں وضو کی جگہیں ہیں ان سے آپ ہر حال میں دور رہیں۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی بلا ضرورت غسل وغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے گھروں میں ہم 2 بار غسل کر لیتے ہیں دن میں، ایسا وہاں نہیں کرنا ہے۔ آپ کو اگر غسل فرض ہو گیا تب تو آپ غسل کریں، بلا ضرورت غسل کرنا اس سے بھی اعتکاف چلے جائے گا۔ ہاں آپ کو غسل کی ضرورت ہے، غسل آپ کے اوپر واجب ہو چکا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، غسل کر کے آپ آ جائیں۔ ایسے ہی ہدایت نمبر 3 آپ کے لیے یہ ہے کہ موبائل وغیرہ کی فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بڑا خطرناک چیز ہے، نہیں بچ سکتا انسان آج۔ کوشش یہ کریں اعتکاف کے وقت میں ہم اس کو مسجد لے کر نہ جائیں۔ اگر لے بھی گئے ہیں ہم تو ہم اس سے غلط چیز نہیں سنیں گے، غلط چیز نہیں دیکھیں گے، بڑی خطرناک ہے۔ جہاں اتنی فضیلت ہے وہیں انسان اگر وہاں گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا بھی خطرناک نقصان ہے، تو وہاں ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ایسے ہی بیڑی، سگریٹ، غلط چیزیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بالکل وہاں نہیں کرنا، وہاں فرشتوں کی جگہ ہے، فرشتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ وہاں سے ہم انسان اگر وہاں جا کر بھی اگر کسی کو تکلیف دے تو کتنا بڑا محروم انسان ہے۔ ایسی گندی چیزیں، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسے ہی کچھ سبزی وغیرہ ایسی جس کے کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کھا کر، جیسے پیاز وغیرہ ہے، کچی پیاز ہے، لہسن کے ادرک کی بو ہے، انسان کچا کھاتا ہے، اس سے بھی ہم بچیں۔ اس سے تکلیف ہوتی ہے ملائکہ کو، فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ان چیزوں کا اہتمام ہمیں وہاں کرنا ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ اعتکاف کے اندر بات کرنے کو غلط سمجھتے ہیں، نہیں، یہ بھی غلط چیز ہے۔ اعتکاف کے اندر آپ بات کر سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت واہیات باتیں، غلط باتیں، اس سے شریعت نے منع کرنا ہے۔ خاموش رہنا عبادت نہیں ہے۔ اعتکاف کے اندر ضرورت ہے تو بات کریں آپ، لیکن بلا ضرورت واہیات باتیں، ہنسی مذاق، آڑا ٹیڑا، گندی باتیں، ان سے اپنی باتیں، فحش باتیں، ان سے اپنے آپ کو ہمیں وہاں بچانا ہے۔ ایسے ہی اعتکاف کے اندر اس بات کا خاص خیال کرنا ہے، ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارا وہ وقت اتنا قیمتی اللہ نے دیا، غلط کاموں میں، بیکار فضول میں گزر گیا۔ وقت تو گزرنا ہے، گزر رہا ہے، گزر جائے گا، لیکن زندگی بھر انسان کو افسوس ہوگا۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ میں کوشش کروں گا اور اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی عمل ہم کریں اللہ اس سے پہلے ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔